नजर आया तो बोलो ना हमारे नबी का आना भी मुबारक और हमारे नबी का जाना भी। और अब महीना आया रबीउल आखिर, मेरे प्यारों गौस पाक का महीना आया है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, गौस पाक का महीना आया। कौन गौस पाक? आलिम रब्बानी फैदे सुबहानी शेख अब्दुल कादिर। मोहब्बत करते हो? ठंडी मोहब्बत है, बोलो ना इत्मीनान से बोलो, मोहब्बत करते हो ना? जी अभी पता चलेगा इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हम आएंगे पीराने पीर आलिम रब्बानी फैदे सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दास्तान पर आएंगे। वो तो क्या है कि वरेडिया इतने लंबे जमाने के बाद आया, वरना हमारे कारी अब्दुल हक साहब और कारी सुहेल साहब और मुफ्ती सुहेल और कारी सईद, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं पढ़ता गया। अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, 5 घंटे में उन पर बोल सकता। क्या बात, बहुत खूब। किन पर बोलो? गौस पाक पर। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, इतना लंबा काय को बोलूंगा भाई, इतना खाया उतना बोलूंगा। वरेडिया वालों ने बहुत लंबा जमाना निकाला मेरे को दूर करके। खैर चलो, इससे पहले कि हम सब बात करें, पहले मैं और आप अल्लाह का जिक्र करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले भाई, साथ में बोलेंगे भाई मेरी जुबान पर अल्लाह, बोलो आप सबकी जुबान पर भी अल्लाह। हाँ, मोहब्बत के साथ बोलो मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी अल्लाह। हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम अल्लाह का जिक्र करें, एक सवाल होता है कि हम जिक्र तो करेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि मेरी याद मेरा जिक्र, हमको क्या मिलेगा? क्या भाई, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अभी भी करेंगे और जब तक जान में जान रहेगी अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। लेकिन हमको क्या मिलेगा? आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। सबसे पहली बात पर मैं आ रहा हूं, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। साथ में बोलो, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह, बोलो मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। हमारे नबी फरमाते हो मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कितना आराम है, हम लोग अल्लाह अल्लाह करे, सब फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। और फरिश्ते कितने? वरेडिया में खबर आई होगी। नहीं, सब फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, हमारे नबी का फैसला है। तो फरिश्ते कितने? नहीं मालूम आपको? मेरे को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया मेरे इतने अनगिनत फरिश्ते हैं कि अल्लाह ने बताया ही नहीं कितने फरिश्ते हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे फरिश्ते इतने हैं, मैंने किसी को अदद बताया नहीं, तो जब ऊपर वाले ने नहीं बताया तो हम नीचे वालों को नहीं मालूम होगा। तो साथ में बोलो ना, हम जमीन पर अल्लाह 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 करते रहेंगे, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। आगे चले, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। ओ मेरा उम्मती जमीन पर, आवाज नहीं आ रही, जमीन पर, और आवाज से मेरा उम्मती जमीन पर। हमारे नबी फरमाते जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत रहमत निछावर करते जाएंगे। कितने फायदे हो गए? फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे, अल्लाह रहमत सर से लेकर पांव तक देंगे। बोलो सब करेंगे ना, जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब तीसरा फायदा भी सुन लो, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती जमीन पर
آواز کے ساتھ میرا امتی زمین پر ہمارے نبی فرماتے ہو میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا. اللہ فرماتے تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کروں گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ آخری فائدے پر سب بلند آواز سے بول دو اللہ اکبر. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. کیونکہ چوتھا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو یہ کافی تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھو. فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سب وریڈیا والے برابر سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو زمین پر میرا نام لیتا رہے گا میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا رہوں گا. اللہ فرماتے میرے بندے فرش پر میرا نام لے گا میں عرش پر تیرا نام لوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے گا میں فرشتوں اور معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا. اللہ فرماتے تو زمین پر میرا نام لے گا لیکن لیتے لیتے تھک جائے گا میں آسمان پر تیرا نام لوں گا میں کبھی بھی نہیں تھکوں گا. تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا. اللہ فرماتے میں تجھے پرماننٹ یاد کروں گا. سبحان اللہ. بہت خوب. تو پورے وریڈیا کو اگر اللہ یاد کرتے ہو تو سب جنتی ہو گئے. ارے بولو نا سب جنتی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے کہ میں ذکر کرواؤں میری زبان پر اللہ؟ بولو آپ سب کی زبان پر بھی کریں گے. سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. ابھی نہیں کرواؤں گا اخیر میں. ابھی توا گرم ہونے دیں گے. ابھی سب سے پہلا کام تو یہ کہ ربیع الاول مہینہ ہے. میں نے ابھی وہاں بھروچ میں بھی کہا آپ سے واپس کہہ رہا ہوں ہم کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے معلوم ہے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے؟ بولو کون کون پڑھے گا؟ انشاءاللہ ضرور. دیکھو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں بہت دل کی گہرائی سے اور میرے کو لگتا آپ مانو گے انشاءاللہ. پڑھیں گے؟ بولو درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. کیوں پڑھیں ہم؟ کیوں درود شریف پڑھیں گے اس کی میں وجہ بتا رہا ہوں. کیوں درود شریف پڑھیں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ذرا جلدی جلدی بتا رہا ہوں ساتھ میں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی تو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا. ہمارے نبی کتنے پیار سے میرا امتی تو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کریں گے. آگے ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رحمتیں نازل کریں گے. اللہ اکبر. لیکن میں ابھی جو آ رہا ہوں نا اس پر مجھے وریڈیا والوں کو لانا ہے. آئیں گے نا انشاءاللہ. دیکھو 1 مرتبہ درود پڑھیں گے 10 رحمتیں. 10 مرتبہ درود پڑھیں گے 100 رحمت. اب میں جو بتا رہا ہوں سب ساتھ میں ارادہ پکا ارادہ کر لو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو ہمارے نبی فرماتے میرا کوئی بھی امتی روزانہ ایوری ڈے روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا 100 کتنی مرتبہ پڑھنے کا ہم کو؟ 100. کیا ملے گا اس پہ سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی ہوگا مرد ہوگا یا عورت ہوگی روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. اللہ اکبر. بات ختم نہیں ہوئی. پہلی بات اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا ہاں 100 مرتبہ درود پڑھ لے قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جائیں گے ہماری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. ہماری پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ فرمائیں گے آجا میرا بندہ میری بندی آجا تو نے زمین پر 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھا. اللہ فرمائیں گے جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ میں؟ 1000 رحمتیں. بولو سبحان اللہ. پیشانی پر لکھ دیا جہنم
धुआं भी नहीं आएगा। तीसरी बात, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, कल कयामत के मैदान में तेरी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी कयामत में अल्लाह कहेंगे ए मेरे बंदे, ए दरूद पढ़ने वाली मेरी बंदी, आ जाओ, तुम जिए भी कलमे के साथ, मरे भी कलमे के साथ, कब्र में भी गए कलमे के साथ, और अल्लाह कहेंगे मेरे पास भी आए तो कलमा तय्यबा के साथ। सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए। और आखिरी फायदे पर तो कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। एक कड़ी को कड़ी से जोड़ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमने पूछा प्यारे नबी हमको क्या मिलेगा? हमारे नबी फरमाते फिक्र मत करना, कयामत में मैं तेरी सिफारिश करूंगा, और जब तेरी सिफारिश करूंगा तू हौज़े कौसर पर आएगा, मेरे मुबारक हाथों से कौसर का पानी पिएगा, और एक बार तू कौसर का पानी पी लेगा बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो आज पहला सबक हम लोग यहां से लेकर चलेंगे। कितनी मर्तबा दरूद पढ़ने का? अच्छा 100 मर्तबा पढ़ने में टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। कभी कभी सोचता 100 मर्तबा दरूद पढ़ना, हमारे अकाबिरीन ने, बड़े बड़े उलमाए किराम ने तरीका बताया। 100 मर्तबा बहुत आसान है, 10 मिनट में आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। कैसे पढ़ने का? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 10-12 मर्तबा कह दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा वो दरूद पढ़ लो जो नमाज में पढ़ते दरूद इब्राहिम, फिर 25 मर्तबा कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर एक मर्तबा दरूद पढ़ लो जो नमाज में पढ़ते दरूद इब्राहिम, फिर 25 मर्तबा पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट के अंदर आपके 100 दरूद मुकम्मल हो जाएंगे। 1000 रहमतें अल्लाह अता करेंगे। अल्लाह कहेंगे जहन्नम तुझ पर हराम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे तेरा कलमा सलामत हो गया। और हमारे नबी फरमाएंगे मैं तेरी सिफारिश करूंगा, हौज़े कौसर पर अपने हाथों से कौसर का पानी पिलाऊंगा। और याद रखना जब तू मेरे कौसर का पानी पिएगा जो शहद से भी ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा, दूध से भी ज्यादा सफेद होगा, एक बार पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा, और जो पी लेगा बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तैयार हो ना, तैयार हो ना, बोलो सब तैयार हो ना। कितनी मर्तबा पढ़ने का? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कितनी मर्तबा पढ़ने का? तो बीच बीच में कौन सा दरूद पढ़ने का? दरूद है कि इब्राहिम। शुरू करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे वरेडिया वाले सब लोग तैयार हो गए। पहला काम हमें करना है रोजाना, मर्द हो या औरत हो, मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरा मोहतरम दोस्त हो, बुजुर्ग हो, कोई आलिम हो, आज से तय कर ले कि 24 घंटे में 100 मर्तबा दरूद पढ़ूंगा। जब तक मेरा 100 मर्तबा पूरा नहीं होगा मैं रात को बिस्तर पर सोने नहीं जाऊंगा। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बार हाथ ऊपर करें, मेरे को भी लगे वादा पक्का हो गया। रोजाना 100 मरतबा पढ़ेंगे ना दरूद पाक इंशाअल्लाह। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे जवानों से ज्यादा मुस्तैद। जी सही सही। मैं कब से वहाँ बच्चों को देख रहा हूँ, कोई सुभान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह अकबर। यहाँ बीवी का जोर ज्यादा है। टेंशन कोई नहीं, कोई टेंशन तो नहीं ना आपको? तो जरा प्यार मोहब्बत से बोल दो ना सल्लल्लाहु। एक बार प्यार से बोलो। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, बहुत पते की बात है, मैं बहुत जगह पर ये सवाल पूछता हूँ, हम कितनी मरतबा दरूद पढ़ेंगे? अभी जो फैसला हुआ कितनी मरतबा? 100 मरतबा। जो पढ़ते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, पढ़ने वाले 5-5 हजार मरतबा भी पढ़ते और 10-10 हजार मरतबा भी पढ़ते। यहाँ तक कि इतना दरूद पाक पढ़ने वाले हैं कि जो गारंटी के साथ कहते हैं मैं दरूद पाक पढ़ता रहता हूँ, रात को सोता हूँ, आंख बंद होती है, प्यारे नबी का ख्वाब में दीदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे भी है अल्लाह के औलिया किराम, ऐसे भी है। लेकिन हम तो अभी स्टार्टिंग में है ना, तो स्टार्टिंग वाले कितनी मर्तबा पढ़ेंगे बोलो? अच्छा एक सवाल जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो सवाल ये है कि हम 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। मदीने में हमारे नबी को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। अरे बोलो, क्योंकि हमारे पढ़ने से उनकी शान बढ़ेगी।
نہیں پڑھیں گے تو ان کو کوئی نقصان ہوگا؟ یہ تو ہمارا فائدہ ہے کہ ہم پڑھے اور انعاموں پہ انعام لے کے چلے جائے. ہاں بولو نا, کیونکہ ہمارے نبی پر درود ہم, آپ کو معلوم ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح میں 70,000 فرشتے مدینہ منورہ میں نبی کے روضہ مبارکہ پر آتے ہیں. 70,000 فرشتے روز صبح میں آتے ہیں اور شام مغرب تک ہمارے نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں. اور جب مغرب ہوتی ہے تو یہ 70,000 جاتے ہیں, دوسرے 70,000 آتے ہیں, اور وہ صبح تک ہمارے نبی پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو ہمارے نبی کو ہمارے درود سے بولو کوئی فائدہ, ساتھ میں بولو نا کوئی فائدہ. ہاں وہ الگ بات ہے, اللہ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ پڑھو درود, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی اللہ نے آرڈر دیا, پڑھو نا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو نا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ نے ہم کو آرڈر دیا, بلکہ میرے پیارو سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو نا ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے نبی پر تو انسان بھی درود پڑھے, بولو سبحان اللہ. جنات بھی درود پڑھے, بولو سبحان اللہ. آسمان کے فرشتے بھی درود پڑھے, بولو سبحان اللہ. کھڑے جنگل میں رہنے والا درندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے. ارے چلنے والا چرندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے. اڑنے والا پرندہ بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے. سمندر میں بہنے والی مچھلیاں بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے. بلکہ اللہ کی قسم 18,000 مخلوق ہمارے نبی پر درود پڑھے. لیکن سوال ہوتا ہے کہ جب قیامت کا پہلا جھٹکا آئے گا ہم سب ختم, بولو ہم سب ختم. اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا, سورہ یاسین یاد ہے؟ ہاں یا نہیں؟ ایسا مت بیٹھو جیسے میں تمہارا نکاح قبول کرواتا ہوں. ہاں یا نہیں؟ سورہ یاسین یاد ہے؟ تو سورہ یاسین میں لکھا ہے قیامت کا جھٹکا آئے گا, جیسے موم بتی بجھ جاتی ہے نا ویسے پوری دنیا بجھ جائے گی. اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں, ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. قیامت کا جھٹکا آئے گا, سب کے سب بجھ جائیں گے. سوال ہوتا ہے کہ ہم سب نہیں رہیں گے, پھر مصطفیٰ پر درود کون پڑھیں گے؟ اللہ فرماتا تو فکر مت کر, میرے فرشتے درود پڑھیں گے. سبحان اللہ, سبحان کون پڑھیں گے بولو؟ فرشتے. لیکن قیامت کا ایک جھٹکا ایسا آئے گا کہ کوئی نہیں رہے گا, فرشتہ بھی نہیں. بولو فرشتہ بھی, جس کو اللہ نے فرمایا صرف اللہ, کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا پڑھو نا, وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا جھٹکا قیامت کا آئے گا, فرشتے بھی نہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں, حضرت اسرافیل بھی نہیں, حضرت عزرائیل بھی نہیں, حضرت میکائیل بھی نہیں, کوئی فرشتہ نہیں. سوال ہوتا اللہ اب محبوب پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ فرماتے فکر مت کر, میں خود اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھوں سبحان گا. اللہ, سبحان اللہ. اور یہ قرآن میں لکھا ہے اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھیں گے. کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں. میرے ساتھ میں پڑھو نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب تک چاہیں گے درود پڑھیں گے, جنات درود پڑھیں گے, آسمان کے فرشتے درود پڑھیں گے. اللہ فرماتے جب دنیا آسمان میں کوئی نہیں ہوگا, اللہ فرماتے میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا. اس لیے جن پر اللہ درود پڑھے ان کو ہمارے درود کی ضرورت ہے. پھر بھی اتنا بڑا انعام ہے تو وعدہ پکا نا. کتنی مرتبہ؟ دیکھو میں 2-3-4 باتیں کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا, بلکہ آپ کو بیچ میں بھی ایسا لگے نا کہ جانا ہے تو کہہ دینا سٹاپ, میں چلا جاؤں گا, کیونکہ میرے کو معلوم ہے اب کھانا ختم, اب تو جانے کے سوا کوئی کام نہیں ہے. لیکن عمل کریں گے بولو انشاءاللہ. پہلا کام کیا بولو؟ 100 مرتبہ درود. دوسرا کام, اے وریڈیا والو
बहुत मुबारक महीना है, गौस पाक का महीना है। एक पक्का इरादा कर ले, करने धरने वाला। बोले नहीं, पूरा मजमा बोलेगा, बोलो ना, करने धरने वाला। अल्लाह। हाँ, ये बेटा सुहेल क्यों इतना उछल उछल के बोलता है मालूम है? क्योंकि हालोल से आया है। अच्छा। ये मेड इन हालोल है, नॉट मेड इन बरेलिया। और इनको आदत है वहाँ हालोल, बड़ौदा, अहमदाबाद में। लेकिन बेटा यहाँ माहौल बनाते बनाते दाढ़ी सफेद हो गई बेटा। यहाँ बहुत टाइम लगेगा। आमीन। आपको मालूम है मैं यूके में था, आप यूके से आए ना, कि यूके में भी बहुत टेंशन रहता है। मैंने एक मर्तबा बयान किया जन्नत पर। किस पर? जन्नत पर बयान किया। अब वो शुरू में आया था, बिल्कुल जवान था। आपने तो उस वक्त भी मेरे को देखा होगा, बिल्कुल जवान। अच्छा। हाँ, बाकायदा टॉपिक दिया जाता था, क्योंकि रोजे छोटे छोटे होते थे जब मैं शुरू में। अब तो बहुत लंबे रोजे। उस जमाने में छोटे छोटे रोजे होते थे, तो हमको कह देते थे कि भाई मगरिब के ईशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावी पढ़ाने का। चलो 20 रकात तरावी पढ़ाए। फिर वितर की नमाज का, चलो वितर की नमाज पढ़ाए। उसके बाद दुआ हो गई। फिर टॉपिक दिया जाता था कि 1 घंटे तक ये टॉपिक पर बोलने का। तो बोलना पड़ता था भाई, इतनी दादागिरी इन लोगों की होती थी, बोलना पड़ता था। तो मैं एक मरतबा, मेरे को टॉपिक दिया जन्नत का, और मुझे कहा कि रोजाना 7 दिन तक जन्नत पे बयान करने का। करता रहा। 7वें दिन मेरे ऊपर एक जबरदस्त हमला हो गया। क्या हुआ मालूम है? 7वें दिन जब मेरे को मालूम है कि आज जन्नत का टॉपिक खत्म हो जाएगा और यहाँ से मेरे को अब दूसरी जगह जाना, कभी ड्यूसबरी जाना, कभी बाटली जाना, कभी ब्लैकबर्न जाना, कभी प्रेस्टन जाना, कभी लेस्टर जाना, कभी वॉल्सॉल जाना, मालूम नहीं, अलग अलग जगह पर जाना। तो मैंने सोचा कि चलो आज रात का यहाँ आखिरी बयान है, अब यहाँ से जाना है। एक जवान मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया, मेरे को कहता है मौलाना अमेजिंग बयान, यानी आपका बहुत अच्छा बयान। मैंने कहा जज़ाकल्लाह भाई, कराने वाला तो अल्लाह ही है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे कहता मौलाना आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। हाँ, मैंने कहा भाई क्या, मालूम नहीं क्या पूछने वाला होगा। मैंने कहा देख, कोई सवाल पूछना हो तो बड़ा सवाल हो तो कोई मुफ्ती से पूछ लेना, लोकल मुफ्ती से। मेरे को यहाँ इंग्लैंड में परेशान मत करना, क्योंकि यहाँ मेरी बीवी बच्चा कोई भी नहीं है। तो मुझे कहता ना, ओनली वन क्वेश्चन ऑन योर टॉपिक, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन ऑन योर टॉपिक। यानी तुमने जो 7 दिन तक जन्नत पे बयान किया ना, उस पर मेरे को सवाल पूछना है। मैंने कहा भाई पूछ ले। करीब आया और मेरे को कान में धीरे से बोलता है, अब यहाँ तो माइक है, बाकी मैं भी धीरे से ही बोलता, मेरे को धीरे से कान में बोलता है, माई वाइफ विल एंटर इन जन्नत। समझ गए आप लोग? यानी माई वाइफ विल गो इन पैराडाइज, यानी मेरी बीवी जन्नत में जाएगी। मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैंने कहा हम जाएंगे कलमा वाले, हमारी बीवी भी जाएगी, बोलो सुभान अल्लाह। हमारी बीवी भी जाएगी, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो काय को बोलते सुभान, जिनको बोलना है वो नहीं बोलते। मुस्तकबिल का बोलते। हाँ, इतना ब्राइट फ्यूचर अभी से। तो मुझे वो जवान ने पूछा मौना भाई वाइफ विल गो इन पैराडाइज, यानी मेरी बीवी जन्नत में जाएगी। मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जाएगी भाई, हम कलमा वाले मर्द लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी बीवी अभी जन्नत में जाएगी। मालूम है वो जवान इतना गुस्से में उठा, और गुस्से में उठकर मुझे कहता आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत, मेरे को जन्नत में जाना नहीं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं, क्यों जाना? कहा यहाँ भी किटकिट, वहां भी किटकिट, क्या करें जन्नत में जाके। मेरे को उस वक्त ख्याल आया, मैंने कहा देख मेरे दिन खत्म हो गए, वरना मेरे को इस पर भी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी था कि बीवी भी आएगी जन्नत में, तो वो जन्नती बनकर आएगी तो किटकिट नहीं करेगी। खैर पहली बात ये मैंने आपको क्यों सुना है मालूम है? मैं तवा गरम कर रहा हूँ, रोटी पकाने अभी आ रहा हूँ मैं। पूरा मजमा बोले भाई पहली बार 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, हाथ ऊपर करके बोले बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम यकीन बना लो, पूरा मजमा यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? नहीं साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? देखो अभी फटाफट हमारी जबान से निकलेगा। अगर हम ये वरेडिया में बैठे थोड़ी देर के लिए सोचो, 100 साल पहले, बिफोर 100 ईयर्स, हम में से कौन वरेडिया में था? सोच के बोलो, 100 साल पहले कोई था? नहीं था। मतलब है कि हम नहीं थे। बोलो 100 साल पहले हम नहीं थे। हमें नहीं में रखने वाला कौन? अल्लाह ही। भाई हम नहीं थे, हमको नहीं में रखने वाला कौन? अल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वरेडिया में है। देखो मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे, आप हंस रहे, आप बोल रहे, हम रो रहे, हम खा रहे, हम पी रहे, हम जी रहे। मतलब है कि हम मौजूद है। हमें मौजूद रखने वाला कौन? अल्लाह ही। एक दिन आएगा मैं और आप मर जाएंगे,
ہاں یا نہیں؟ بے مر شک جائیں گے، یقیناً مر جائیں گے۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی پھر ایک دن آئے گا ہم کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اٹھانے والا کون؟ اللہ ہی پھر ایک دن آئے گا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب کتاب لینے والا کون؟ پھر ایک دن آئے گا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، کرنے والا کون؟ تو اس کا مطلب شروع میں اللہ، بیچ میں اللہ آخر میں، پھر وہ اللہ کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ جب سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ ہماری زبان سے صاف پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہم نہیں تھے تو اللہ، موجود ہے تو اللہ، موت دینے والا اللہ، قبر سے اٹھانے والا اللہ، قیامت میں پہنچانے والا اللہ، حساب کتاب لینے والا اللہ، جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا۔ تو پھر اسی لیے اللہ نے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، یہ قرآن میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ پھر پوچھتے جب سب میں کرنے والا تو پھر مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ میرا انکار کیوں کرتا ہے؟ میرے سامنے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں کون سا پارہ؟ پہلے پارے میں، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن سنو تو ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورا مجمع بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب تم نہیں تھے تو تمہیں نہیں میں رکھنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ آج ہم موجود ہیں، موجود رکھنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دن تو موت کے گھاٹ اترے گا، تجھے موت دینے والا کون؟ اللہ۔ تجھے قبر سے اٹھانے والا کون؟ اللہ۔ قیامت کے میدان میں کھڑا کرنے والا کون؟ اللہ۔ حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ۔ جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ سب کچھ پوچھنے کے بعد فرماتے کیف تکفرون باللہ، اے میرا بندہ جب سب کچھ میں کرنے والا تو پھر دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ انکار کیوں کرتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ میرے پیارو آج یقین بنا لو، میں دوسری بات پر آ رہا ہوں، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی یہ ہم کو وریڈیا میں جتنے درخت دکھتے ہیں، بلکہ دنیا میں جتنے جھاڑ اور درخت دکھتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پتا زمین پر گرا ہوتا ہے، وہ گرا ہوا پتا بھی ہم کو کہتا ہے میں گرتا نہیں ہوں، پہلے پرمیشن لیتا ہوں۔ گرتا نہیں ہوں، بولو پہلے اوپر سے پرمیشن آتی ہے تو میں درخت سے گرتا ہوں، ورنہ میرے اندر بھی طاقت نہیں کہ میں درخت سے گروں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں 7ویں پارے میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے درخت سے ایک پتا بھی گرے گا میری پرمیشن کے بغیر نہیں گرے گا۔ درخت سے گرنے والا پتا بھی کس کو پوچھے گا؟ میرے پیارو یقین کے ساتھ بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی پیرانے پیر کون؟ ساتھ میں آگے بولتے جاؤ نا، عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ امامت بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ بغداد کی جامع مسجد کے آپ امام تھے، آپ نے باقاعدہ عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز کے بعد سنت و نوافل، سنت و نوافل کے بعد اچانک آپ کھڑے ہوئے اور کہا میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہیں؟ بھائی میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب، بولو ان کے بڑے بیٹے کا نام کیا؟ عبد الوہاب۔ کہا میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہیں؟ تو سب نے کہا کہ حضرت وہ یہیں تھے، سنت و نوافل یہیں پڑھی، ابھی وہ مسجد کے باہر گئے۔ کہا جلدی بلاؤ ان کو، جلدی بلاؤ۔ اچھا بڑے بیٹے دوڑتے دوڑتے ابا ابا، وہ ہماری طرح بیٹے نہیں تھے کہ جو باپ کی نافرمانی کرے، وہ دوڑتے دوڑتے ابا ابا کیا ہوا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے بیٹے عبد الوہاب آج میری آخری رات ہے، آج میری آخری رات ہے، میں نے عشاء کی نماز پڑھا دی، اب فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا، اللہ میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ تو بڑے بیٹے عبد الوہاب نے جو چیخ ماری اور اپنے ابا کے گلے لگ گئے، ابا نہیں ابا، ابا نہیں ابا، ابا ابھی تک تو ہم نے آپ سے کچھ سیکھا بھی نہیں برابر، ابا 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 یہ پورا بغداد یتیم ہو جائے گا، ابا یہ پورا بغداد ویران ہو جائے گا۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اب مجھے بھی یاد آ رہی ہے،
مجھے بھی کس کی یاد آ رہی ہے؟ اللہ اللہ کی یاد آ رہی ہے، اور اللہ بھی مجھے بلا رہا ہے۔ بس کہا کہ میری ایک آخری وصیت ہے کہ اپنے سب میرے بچوں کو جمع کر لو، میرے جتنے بچے ہیں سب کو جمع کرو، اور دیکھو عبد الوہاب سب بچوں کو کہہ دینا آج ابا نصیحت نہیں کریں گے، آج ابا وصیت کریں گے، کیونکہ آخری وقت ہے، اب تو دنیا میں رہنا نہیں ہے، نصیحت نہیں کروں گا، میں سب کو وصیت کروں گا، جاؤ بیٹے عبد الوہاب جاؤ، اور سب کو جا کر بلا کے لاؤ، لیکن دیکھو سب کو جماعت خانے میں مت لانا، سب کو آنگن میں رکھنا، ایک کے بعد ایک میرے پاس بھیجتے جانا۔ آپ کو معلوم ہے وہ کل کتنے تھے؟ 40۔ کل کتنے تھے وہ؟ 40۔ تو عبد الوہاب گئے، ہم تو شیخ عبد الوہاب کہیں گے، ان کے بڑے صاحبزادے تھے، وہ گئے اور سب کو بلا کر لائے، سب کو بلا کر لائے، کہا کہ سب کو ایک ایک کو آنے دو، میں سب کو وصیت کرنے والا، ایک آئے آپ وصیت کرے، وہ رو رو کے چلا جائے، پھر دوسرا آئے وصیت کرے، رو رو کے چلا جائے، کوئی آپ کے ہاتھ کو چومے، کوئی آپ کی پیشانی کو چومے، کوئی آپ کے گال کو چومے، اور کوئی کہے ابا میرے کو معاف کر دینا، ابا میرے کو معاف کر دینا۔ ہم وصیت کرتے گئے، جب سب 40 کے 40 کو وصیت ہو گئی، آپ نے دوبارہ وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور کہا اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ میں راضی ہو گیا۔ اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3-4 دن گزر گئے بھائی، دفن کفن کو 3-4 دن گزر گئے۔ بڑے بیٹے عبد الوہاب نے روتے روتے اپنے سب 40 کے 40 کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا بتاؤ ابا نے کیا وصیت کی ہے، میں لکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم 40 ہیں تو 40 وصیتیں تیار ہو گئی ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ 40 وصیتیں سارے بغداد والوں کو پتا چلے کہ میرے ابا مرحوم غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا وصیت کی۔ تو وہ 40 کے 40 نے کہا آپ بڑے ہیں نا، پہلے آپ بتاؤ نا آپ کو کیا وصیت کی، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ ہی کو اندر بلایا تھا نا، کیا وصیت کی؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں وصیت بتاتا ہوں۔ شیخ عبد الوہاب بڑے بیٹے نے جب وصیت بتائی تو 40 کے 40 رونے لگے، اور رو کر کہنے لگے اللہ کی قسم ہم کو بھی یہی وصیت کی ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ سب ملا کر کتنی وصیت ہوئی ہے؟ ایک ہی، لیکن سب کو ایک ہی۔ تو پھر سارے بھائیوں نے کہا کہ ابا نے ایسا کیوں کیا، یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ بھائی ابا ایک کو بلائے پھر جائے، ایک کو بلائے پھر جائے، ارے ابا سب کو جمع کر دیتے 40 کے 40 کو، جب سب کو ایک ہی وصیت کرنا ہے تو 1 بائی 1 الگ الگ بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بڑے بیٹے عبد الوہاب نے روتے روتے کہا میرے ابا غوث پاک کو اللہ نے بہت عقل و دانش سے نوازا تھا، بہت عقل مند تھے، انہوں نے سب کو الگ الگ اس لیے بلایا کہ ابا کو معلوم تھا کہ میرے بیٹے ایک جگہ پہ نہیں رہیں گے، وہ لا الہ الا اللہ کی محنت کرنے کے لیے کوئی گاؤں میں جائے گا، کوئی قریہ میں جائے گا، کوئی دیہات میں جائے گا، کوئی شہر میں جائے گا، کوئی بستی میں جائے گا، کوئی کسی ملک میں جائے گا، جہاں جائے گا اپنے مرحوم ابا کی وصیت کو زندہ کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت اب میرے پیاروں وہ کیا وصیت تھی جو آپ نے 40 کو ایک ہی وصیت کی؟ آج وریڈیا والے بھی یاد کر لیں گے، بولو یاد کر لیں گے انشاءاللہ، بلکہ یہ اس موقع پر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی یاد کریں گے، آپ بھی یاد کریں کیا وصیت کی آپ نے؟ سب کو ایک ہی وصیت کی، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ آپ نے وصیت فرمائی اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، بولو اے میرے پیارے بیٹے، یہاں تک تو بیٹے کو پیارا بیٹا کا۔ اب وصیت شروع ہوئی، التوحید التوحید، کیا ترجمہ؟ لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں جما دو، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دو، سبحان اللہ بولو نا، لا الہ الا اللہ کو پہلے اپنے دل میں جمع دو کہ کرنے دھرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہی۔ التوحید التوحید، لا الہ الا اللہ کو پہلے اپنے دل میں جمع دو، پھر لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دو۔ پیران پیر نے وصیت فرمائی یہ 2 کام کر لو، التوحید التوحید، کلمے کو دل میں جمع دے، کلمے کو دنیا میں پھیلا دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام آمنین، ساری سلامتیوں کے ساتھ، ساری عافیتوں کے ساتھ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ یہ کام کرنے والا کام ہے لا الہ الا اللہ۔ وصیت ہے پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک، اور صحیح میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ہاں نا۔
بے شک یہ مہینہ ربیع الاخر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال، آپ کا وصال مبارک کہو، پردہ فرمانا کہو، آپ اللہ کی رحمت میں کہے، آپ اللہ کے آغوش میں گئے۔ یہ مہینہ وصال کا، پیدا کب ہوئے، ولادت کب ہوئی؟ بہت آسان ہے میرے پیاروں، معلوم ہے ہم لوگ بڑا زور کا اعلان مارتے ہیں، غوث پاک کا دامن، بولنا بھائی، یہ بہت اچھا جملہ ہے، بولنا، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پوچھو اس کو۔ یہ مہینہ غوث پاک کے وصال مبارک کا مہینہ ہے، آپ کے پردہ فرمانے کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ۔ تو سنو، ان کی ماں کا نام ہے سیدہ فاطمہ، بولو ماں کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔ آسمان پر رمضان کا چاند نظر آیا، فاطمہ کی گود میں عبد القادر نظر آیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی رمضان کی پہلی رات لوگ تراویح کی تیاری کرے، لوگ عشاء کی تیاری کرے، کل سے روزہ، کل سے روزہ، کل سے روزہ۔ سیدہ فاطمہ نے جو بچے کو جنم دیا وہ رمضان کی پہلی رات تھی اور نام عبد القادر رکھا۔ اور کمال کی بات یہ کہ ان کی ماں سیدہ فاطمہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ میرے بیٹے عبد القادر پیدا ہوئے، یہ سحری سے افطاری تک دودھ نہ پیوے، افطاری سے سحری تک دودھ پیے، سحری سے افطاری تک دودھ نہ پیے، افطاری سے سحری تک دودھ پیے۔ ان کی ماں سیدہ فاطمہ کہتی ہے اللہ کی قسم، امت کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو انہوں نے وصیت جو کی ہوگی ایسے تو نہیں کی ہوگی نا، جن کی ولادت با سعادت رمضان میں اور جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میں بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں نا، عادت ہے، بولو تقریر کر رہا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو تقریر ہوتی تھی نا تو ایسی ٹپائی رکھی جاتی تھی، ٹپائی۔ اگر کوئی جوان تقریر کرنے آتا تو اس پر کھڑے ہو کر تقریر کرتا تھا، اگر کوئی بوڑھا تقریر کرنے آئے تو اسی ٹپائی پر بیٹھ کے تقریر کرتا۔ لیکن اس زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر اور مائک کا انتظام نہیں تھا، تو ہوتا کیا تھا، تقریر کرنے والا جب تقریر کرنے کے لیے آوے نا، اب جوان ہوگا تو ٹپائی پر کھڑا ہو جائے گا، بوڑھا ہوگا تو ٹپائی پر بیٹھ جائے گا، مگر دور ایک آدمی کھڑا ہوتا، وہ ساری باتیں سنتا اور پھر پیچھے والوں کو پہنچاتا، پھر پیچھے کوئی آدمی ہوتا وہ اور پیچھے والے کو پہنچاتا۔ یعنی جتنا لمبا مجمع ہوتا اتنا ٹائم زیادہ لگتا۔ کبھی کبھی اصل بیان کرنے والا آدھا گھنٹہ بیان کرتا، لیکن بیان مکمل ہوتے ہوتے 4 گھنٹے ہو جاتے، کیونکہ یہ بات کرے پھر پیچھے بات جائے، پھر پیچھے بات جائے، پھر پیچھے بات جائے۔ آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ ٹپائی پر آئے، آپ جوان تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے بیان شروع کرنا تھا، تو جو بیچ میں آدمی کھڑا تھا آپ نے پوچھا کیوں کھڑے کیوں؟ کہا حضرت آپ جو کہیں گے ہم پیچھے پہنچائیں گے۔ کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا تو دیکھا اور کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ کہا آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا پیچھے کہا کوئی بھی کھڑا نہ رہے، جس اللہ کے واسطے بیان کرتا ہوں اللہ میری آواز کو پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی، کہ جس اللہ کے واسطے بیان کرتا ہوں اللہ میری آواز کو پہنچا دے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے جب پہلا بیان کیا 30,000 کا مجمع تھا، 30,000 کا مجمع تھا، جس میں 20,000 پہاڑ کے اس طرف تھے، 10,000 پہاڑ کے پیچھے تھے، مگر بیان مکمل ہوا، پہاڑ کے پیچھے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میرے کان میں ایسے آواز آتی تھی جیسے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تھے پیران پیر غوث پاک۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو غوث پاک؟ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، کون؟ شیخ عبد القادر بیان کر رہے تھے، وہی ٹپائی پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے۔ بارش ہو گئی، کیا ہوا؟ اچھا بارش ہو جاوے تو مجمع ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں وریڈیا میں ابھی بارش ہو جاوے کیا کریں؟ سب ادھر کوئی ادھر، کہاں یہ ہمارا مفتی سہیل بھی بھاگے گا، یہ ہمارے وریڈیا والے بھی بھاگیں گے، کوئی کہے گا بھی وہ قاری احمد علی کا تیل لینے گیا، بکنے کا کیا آپ نے کہا۔ لیکن پیران پیر آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، جب ٹپائی پر آئے اور بیان شروع کیا اور بارش دھوم دھام، ارے ہو سکتا تھا آپ اعلان کرتے میرے محترم دوستوں